جب وہ لان میں اتری تو دوپہر کا وقت تھا، خاموشی کا راج تھا۔ وہ دبے قدموں گھر کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ داخلی دروازہ کھلا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں پنکھا چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا اور آگے آئی۔ وہی بائک والا لڑکا بے سدھ سو رہا تھا۔ اس کا ایک بازو صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا اور ایک سینے پر تھا۔ وہ تھوڑی دیر خوف سے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ گھر میں 2 کمرے تھے، دونوں کے دروازے لاؤنج میں کھل رہے تھے۔ ایک طرف کچن تھا، ڈرائنگ روم کی دیوار کے ساتھ اوپر زینہ تھا۔ اسے وہ جگہ سب سے بہتر لگی اپنی پناہ گاہ کے لیے۔ اس نے اپنی چپل اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑی اور دبے قدموں اوپر کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی ایک کمرے کا دروازہ کھلتا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ سے کھل گیا۔ کمرے میں ایک ٹوٹی چارپائی کے سوا کچھ نہیں تھا، وہ بھی دھول مٹی سے اٹی پڑی تھی۔ اسے یہ جگہ ہی بہتر لگی۔ وہ دبک کر وہاں بیٹھ گئی اور شام ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ گاڑی پورچ میں روک کر وہ نیچے اترا، ایک ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے۔ وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آج ہاسپٹل میں اس کی نائٹ شفٹ نہیں تھی، اسی لیے جلدی سے گھر آ گیا تھا۔ آج جلدی آ گئے؟ حیدر ٹی وی کی آواز آہستہ کرتے ہوئے بولے۔ وہ لاؤنج میں نیوز سننے میں مصروف تھے۔ بس آج نائٹ شفٹ نہیں تھی اس لیے۔ وہ مختصر جواب دے کر آگے بڑھا۔ کھانا لگائے اسلم؟ حیدر کا اگلا سوال آیا۔ وہ اپنے بیڈ روم کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے رک گیا۔ نہیں، مختصر جواب دیتا اپنے ایک بازو پر کوٹ ڈالے وہ اوپر چڑھ گیا۔ بار بار ایک ہی خیال تنگ کر رہا تھا۔ جب وہ اسے بری طرح ڈانٹ رہا تھا تو اس کا چہرہ، کیا ایک نام ہانیہ ہونا ہی اس بیچاری کا جرم تھا؟ دنیا میں تو کتنی ہانیاں ہوں گی، کیا وہ ان سب سے بدلہ لیتا پھرے گا؟ وہ بیڈ سے پیر نیچے لٹکا کر ڈھیر تھا۔ جو بھی ہے احان حیدر، ڈاکٹر ہانیہ کے ساتھ غلط ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ماتھے کے بال پیچھے کرتے ہوئے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں اڑسا اور اپنے سر کا تکیہ بنایا۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے مت نکالو، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی نہیں ہے، پلیز۔ معصوم سی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ منظر پھر سے اس کی آنکھوں کے آگے تھا جب 10 سال پہلے اس نے ہانیہ نامی لڑکی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ شام کو چھت پر نکلنے سے پہلے نیچے جھانک رہی تھی۔ سیڑھیوں کی اوٹ سے نیچے کی طرف جھانکا۔ صوفہ خالی تھا اور بالکل خاموشی تھی۔ وہ آدھا گھنٹہ کسی آہٹ کو سننے میں مصروف تھی، لیکن کوئی ایک آہٹ بھی سنائی نہ دی تھی اسے۔ وہ ہمت کر کے تھوڑے سے زینے اور نیچے اتری۔ آہستہ آہستہ وہ نیچے آتی گئی۔ داخلی دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے تیزی سے سیڑھیاں اوپر چڑھی اور چھت کے لیے لگائے گئے دروازے کی کنڈی گھما کر کھولی جو باہر چھت کی طرف کھل رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو مٹی سے اٹی چھت تھی۔ وہ ننگے پاؤں دوڑتی اس دیوار کی طرف بھاگی جو ان کے گھر کا سارا منظر دکھائی دیتی تھی۔ وہ دیوار میں بنے پھولوں کے نقش و نگار والے ہوادان میں سے جھانک کر اپنے گھر کا منظر دیکھنے لگی۔ ایک آدمی سیاہ رنگت والا جس کے چہرے پر بلا کی منحوسیت تھی، گلے میں پھولوں کا ہار پہنے ہوئے تھا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے لان سے پہلے آنے والے سین میں چکر لگا رہا تھا۔ مجھے لڑکی چاہیے ہر حال میں۔ 2 آدمیوں نے اس کے باپ کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ سیاہ صورت آدمی بار بار ساجدہ پر چیخ رہا تھا، مجھے لڑکی چاہیے، سمجھی تم؟ ہلکی ہلکی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، نہیں تو میرے پیسے نکال۔ اس آدمی نے اب ساجدہ کا گلا دبوچ لیا تھا۔ کون سے پیسے؟ عطر کی ٹوٹی ہوئی گھٹی آواز نکلی۔ تمہاری بیوی نے لیے پیسے، نذیر کمینگی سے اس کے باپ کے آگے جا کر بولا۔ عطر نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ شادی کی تیاری اور تمہارے کاروبار کے لیے تھے میں نے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ عطر کا سر نیچے ڈھلک گیا۔ اس کے باقی بہن بھائی شاید اندر ہی تھے۔ ایک منٹ، ساجدہ اپنی گدھ جیسی آنکھیں گھما کر بولی، یہ ساتھ والے گھر میں دیکھو، وہ کمبخت یہاں گئی ہوگی۔ اف! ہانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ عطر کا سر نیچے ڈھلک گیا۔ اس کے باقی بہن بھائی شاید اندر تھے۔ ایک منٹ، ساجدہ اپنی گدھ جیسی آنکھیں گھما کر بولی، یہ ساتھ والے گھر میں دیکھو، وہ کمبخت یہیں گئی ہوگی۔ اف! ہانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی تھی۔ ہونٹ سمیت پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ وہ ایک دم سے نیچے ہوئی، پھر آہستہ آہستہ جالی کی اوٹ سے پھر دیکھا۔ نذیر کے آدمی دیوار پھلانگ رہے تھے۔ آہ میرے خدایا، مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ وہ زور زور سے
دعائیں مانگنے لگی۔ دل زور زور سے خوف سے دھڑک رہا تھا اور پھر سے اوپر ہو کر دیکھا، وہ 3 آدمی لان میں گھوم پھر رہے تھے۔ ایک داخلی دروازے کے لاک کو دیکھ رہا تھا۔ اوہ خدایا، وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی، نیچے سے کھٹ پٹ کی آوازیں بند ہوئیں تو اس نے ڈرتے ہوئے آنکھیں کھولی، پھر تھوڑا سا اوپر ہوئی۔ وہاں کچھ نہیں ہے، ان میں سے ایک ساجدہ کو کہہ رہا تھا۔ پھر وہ گھر سے بھاگ گئی ہوگی۔ ساجدہ نے چالاکی سے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، 2 دن تک لڑکی مل جانی چاہیے، مجھے وہی لڑکی چاہیے، ہر حال میں۔ وہ دھاڑا تھا، وہ پاگل لگ رہا تھا، پاگل ہو بھی کیوں نہ، وہ پاگل کر دینے کی حد تک تو دلکش تھی۔ سفید دودھ جیسی رنگت، ملائی جیسی ملائم جلد، سنہری رنگ کے لمبے بال، چمکتی ہوئی لمبی مڑی ہوئی پلکیں، تیکھی چھوٹی سی ناک، بھرے بھرے قدرتی گلابی ہونٹ، لمبی سراہی دار گردن اور گردن سے نیچے بڑی سی چادر میں چھپا ہوش ربا وجود۔ وہ دوپہر کو سوئی تھی جب چپکے سے ساجدہ نے نذیر کو بلا کر اس دلکش ہوش ربا حسینہ کا جلوہ دکھایا تھا اسے۔ اس کا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا تھا۔ وہ اتنی سی عمر میں ہی ایسی دلکش تھی تو آگے کیا قیامت ڈھانی تھی اس نے۔ نذیر کا بس چلتا تو اسی دن اس کو ساتھ لے جاتا، مگر ساجدہ اپنے خاوند سے ڈرتی تھی، اس لیے اس نے اسے کہا تھا کہ اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ نذیر اپنے بندوں کو لے کر چلا گیا تھا۔ اب ساجدہ تمنا پر چیخ رہی تھی، بتا کہاں ہے ہانیہ؟ لیکن تمنا چپ سادے کھڑی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ واپس اسی چھت والے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کے ساتھ جڑے باتھ میں اس نے وضو کیا، پھر مٹی سے بھرے اس فرش پر ہی سجدہ ریز ہو گئی۔ ہر سجدے کے بعد اس کا منہ اور ماتھا مٹی سے ابھر رہا تھا، آنسوؤں کی لکیریں بنتی جا رہی تھیں۔ وہ روئے جا رہی تھی اور شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ ریحم کے ساتھ آئس کریم پارلر میں بیٹھا تھا، بار بار ریحم کی طرف دیکھ رہا تھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ریحم کے گال تپنے لگے۔ کیا ہے، کیوں دیکھے جا رہے ہو ایسے؟ ریحم خفگی سے بولی۔ ایحان کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا، ناک پہ آئس کریم لگی ہے تمہارے؟ کیا؟ ریحم فوراً اپنا ناک صاف کرنے لگی، پھر دونوں کا ایک ساتھ کہا گونجا، چلیں اب؟ کچھ دیر بعد ریحم نے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مما کو شک ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا۔ ریحم نے ناز سے ایحان کو کہا، اس لیے چلتے ہیں اب۔ وہ بیگ کو کندھے پر ڈالتی ہوئی اٹھی تھی، اس کی اونچی سی پونی لہرا کے آگے آئی تھی۔ ایحان دل پکڑ کر رہ گیا تھا اس کی صدا پر۔ اس نے بیگ گھما کر شرارت سے ایحان کو مارا، اٹھ جاؤ اب۔ وہ پھر بھی ڈھیٹ بنا بیٹھا رہا اور پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اٹھ جاؤ نا اب۔ ریحم اس کا بازو پکڑ کر زبردستی اٹھا رہی تھی اسے۔ پہلے پرومس کرو کہ رات کو فون پہ بات کرو گی۔ وہ پوری طرح سے شرارت کے موڈ میں تھا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے۔ ریحم مسکرا دی تھی، وہ پیارا بھی تو اتنا لگ رہا تھا اسے۔ جب وہ کالج سے باہر ریحم کو ملنے آتا تو لڑکیاں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ایک دوسرے کو دھکے دینے لگتی تھیں، وہ اس کی قسمت پر رشک کرتی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا اور دونوں ایک ساتھ کہے لگاتے آئس کریم پارلر سے باہر آ گئے۔ آج وہ ہاسپٹل کے لیے لیٹ ہو گئی تھی۔ تیز تیز وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، پہلے ہی وہ بوکھلائی ہوئی تھی کہ مڑتے ہی کسی مضبوط جسم سے ٹکرائی۔ وہ پوری طرح لڑکھڑائی تھی، جس سے وہ ٹکرائی تھی اس نے بازو سے پکڑ کر بڑی مشکل سے اسے بچایا تھا۔ ہانیہ نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا، سامنے ایحان کھڑا تھا۔ اوہ! اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ ہر وقت اتنی حواس باختہ کیوں رہتی ہیں؟ باروب آواز میں پوچھا گیا۔ ننھے ننھے پسینے کے قطرے اس کے ماتھے پر نمودار ہوئے۔ ایک تو وہ بے رحم اتنا قریب تھا، اوپر سے اس کے کپڑوں سے ابھرتی ہوئی خوشبو۔ ہانیہ کا دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگا۔ آج خوف کی بجائے دل کسی اور ہی دھن میں دھڑک رہا تھا۔ اوہ میرے اللہ! اس نے دل کو سنبھلنے کی تلقین کی، اور وہ تھا کہ آج اس معصوم کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ جو سامنے کھڑا تھا وہ شخص وہ تھا جس کے نام کے ساتھ وہ اتنے برسوں سے بندھی تھی۔ وہ اس کی روح، دل، وجود، ہر چیز کا مالک تھا۔ وہ جس کے لیے وہ اتنے برسوں سے اپنے جذبات سنبھالے ہوئے تھی۔ جتنی وہ دلکش تھی تو کتنے قدم تھے جو اس کی طرف بڑھے تھے، لیکن اس کے دل پر تو بس اسی شخص کا راج تھا، ایحان حیدر، اس کا شوہر۔ ایحان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کوئی حور جتنی حسین تھی وہ لڑکی، پر بیوقوف کتنی تھی۔ ایحان نے اپنے دل کو سرزنش کی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ دھڑکتے دل اور لرزتے جسم کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اسٹاف روم میں داخل ہوئی تو سعدیہ اور دیبا کسی بات پر کہا لگا رہی تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر دونوں ہی خاموش ہو گئے۔
تمہیں کیا ہوا؟ دیبا نے تھوڑا پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ چپ رہی، اسے تو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ اوکے اوکے، مجھے سمجھ آ گئی، اس کا سامنا آج پھر اس کھڑوس ڈاکٹر ایحان سے ہوا ہوگا۔ ضرور یہی بات ہے، یہ ایسے ہی ہو جاتی ہے ان کو دیکھ کر۔ سعدیہ دیبا کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہی تھی۔ اے لڑکی، کچھ اور تو نہیں ہے؟ دیبا نے شوق سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس نے دیبا کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھ ماری شرارت سے، اور دونوں پھر سے کہا لگانے لگی۔ ہانیہ نے ڈر کر ادھر ادھر دیکھا کہ کسی نے سنا تو نہیں۔ چپ کرو بدتمیزو، ویسے ہی پتا تو ہے کتنی دفعہ ان کے غصے کا شکار ہو چکی ہوں میں، اس نے خفگی سے منہ بنا کر کہا۔ ویسے ایک بات ہے، دیبا نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بات کی تمہید باندھی۔ جس طرح کے ڈاکٹر ایحان ہیں، مجھے نہیں لگتا اس بندے نے کبھی کسی کو پسند کیا ہو یا پیار کیا ہوگا۔ تم لوگوں کو کیا خبر، اس نے کسی کو پسند بھی کیا تھا اور وہ اس سے پیار بھی کرتا تھا، ہانیہ نے دل میں سوچا، اور اب پھر اس کے چہرے پر اداسی کا راج تھا۔ رات کے 9 بجے باہر سے لاک کھلنے کی آواز آئی تھی، شاید وہ لڑکا آ گیا ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔ آہستہ سے دبے قدموں وہ زینے کے پار آئی تھی، وہ زینے اتر کر نیچے آئی تھی، سیڑھیوں کی گرل کی اوٹ سے ہلکا سا نیچے جھانکا۔ وہ لاؤنج کے صوفے کے سامنے پڑے میز پر کوئی ڈبہ رکھ رہا تھا، شاید کوئی کھانے کی چیز تھی اس میں۔ پھر ٹی وی آن کر کے وہ کھانے بیٹھ گیا، پیزا کا پیس اٹھا کر منہ میں ڈالنا اور ساتھ کولڈ ڈرنک کا گلاس منہ کو لگاتا۔ کھانے کی خوشبو نے اس کے پیٹ کی سوئی ہوئی بھوک جگا دی۔ اسے یاد پڑا کہ اس نے کل رات کے بعد سے تو کھانا کھایا بھی نہیں۔ اف، چکر سے آنے لگے تھے، پر وہ خاموشی سے بنا کوئی آواز کیے بیٹھی رہی۔ 2 پیس ابھی بھی ڈبے میں ہی پڑے تھے جن پر اس کی نظر تھی، بار بار نظر پھسل کر انہی پر پڑ رہی تھی۔ بھوک برداشت کرنے کی بہت ہمت تھی اس میں۔ ساجدہ اکثر سزا کے طور پر اسے بھوکا ہی رکھتی تھی، پر آج اس کھانے کی خوشبو نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ اب کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، کبھی ہنس رہا تھا تو کبھی شرما رہا تھا، کبھی ٹانگیں اٹھا کر میز پر رکھ چھوڑتا تو کبھی نیچے لٹکا لیتا۔ اسے اس کی باتوں کی تو کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی، البتہ یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے، اور وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اسے چھپی ہوئی مسلسل دیکھ رہی تھی۔ گھر میں سامان بہت کم تھا، شاید یہ گھر صرف اسی اکیلے کے رہنے کے مطابق سیٹ کیا گیا تھا۔ آخر 3 گھنٹے کے بعد اس نے کال بند کی۔ ڈبے کے ڈھکن کے اوپر ہاتھ مار کر وہ اندر کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی چال سے ہی لگ رہا تھا کہ اب وہ سونے جا رہا ہے بس۔ اس کے کمرے میں جانے کے بعد ایک دم ٹی وی کا شور بند ہونے کی وجہ سے خاموشی ہو گئی۔ وہ ننگے پاؤں کے ساتھ نیچے اتری۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ سو گیا ہوگا، ڈبہ کھول کر اس نے جھپٹ کر ایک پیس اٹھایا اور پھر آہستہ آہستہ واپس اوپر آ گئی۔ پیزا کھایا تو جیسے بھوکے پیٹ کو سکون آ گیا۔ دل تو بہت اکساتا رہا کہ وہ دوسرا پیس بھی اٹھا لائے، پر نہیں، اس نے بڑی مشکل سے دل کو سمجھایا۔ باتھ روم کے نل سے ہاتھوں میں ڈال ڈال کر پانی پیا، کچھ پانی اپنے منہ پر بھی ڈالا، چادر سے منہ کو رگڑا۔ چارپائی پر لیٹنے کے لیے بیٹھی تو اتنی عجیب سی آواز خاموشی میں ابھری کہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ زمین پر بازو کا تکیہ بنا کر سمٹ کر لیٹ گئی، اپنی ماں کو یاد کرتے کرتے اور اللہ سے دعائیں مانگتے مانگتے۔ کس گھڑی اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ڈاکٹر زبیر پلیز دیکھیں، چینج کر دیں۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی فون سے ڈاکٹر زبیر سے بات کر رہی تھی کہ وہ اس کی ڈیوٹی چینج کر دیں جو آج پھر ایحان کے ساتھ تھی۔ دیکھیں ڈاکٹر ہانیہ، یہ مینجمنٹ کے ہاتھ میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور ڈاکٹر ایحان تو ایک بہت ہی قابل ڈاکٹر سرجن ہے، آپ کیوں نہیں کرنا چاہتی ان کے ساتھ کام؟ وہ میں کوئی بات اس کے ذہن میں آ ہی نہیں رہی تھی کیونکہ میں بہت بے وقوف ہوں۔ اس کے عقب میں سے آواز ابھری، وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور یقیناً وہ فون میں سے ہلکی ہلکی آنے والی آواز سن سکتا تھا۔ اوہ خدایا، وہ سکتے میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ اس آواز کو ہزاروں آوازوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ دل حلق میں آ گیا تھا۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا جبکہ وہ ہونک بنی وہیں پہ کھڑی تھی۔ اوہ خدایا، یہ کب آیا؟ اور میں واقعی بے وقوف ہوں نا، جس کو پتہ بھی نہ چلا کہ وہ میری بات سن رہا ہے۔ اب کیا کروں؟ وہ بے چینی سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلنے لگی۔ وہ آپریٹ روم میں دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ انداز میں آپریٹ کرنے میں مصروف تھا۔ مس ہانیہ، اس نے ہانیہ کی توجہ آپریٹ کی طرف دلائی۔
کیا چیز تھا وہ، کیا چہرے پڑھ لیتا ہے وہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ اب میرے کمرے میں آئے ذرا، وہ دستانے اتارتے ہوئے ہانیہ کے قریب آ کر بولا۔ اف، اب کیا غلطی ہو گئی؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کمرے کے دروازے کے آگے کھڑی تھی۔ ہمت کر کے اس نے دروازے پر دستک دی۔ کم ان، باروب آواز وہ اندر داخل ہوئی۔ وہی اس شخص کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس نے فائل پر سے نظریں اٹھائیں اور ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ بغور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لرزتے دل کے ساتھ اس دشمن جاں کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر کرسی کو دائیں بائیں گھما کر اسے دیکھتا رہا۔ اف، کیا مصیبت ہے، بول بھی دے اب۔ بے چینی سے اس نے نچلا ہونٹ دانتوں کے نیچے دبایا۔ آپ ڈسٹرب ہیں کیا ڈاکٹر ہانیہ؟ وہ اپنے گلاسز کی اوٹ سے اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ نہیں۔ ہانیہ نے ہونٹوں کے اوپر آئے پسینے کو اپنے ہاتھوں کی پوروں سے صاف کیا۔ دیکھیں مس ہانیہ، آپ کا ایکیڈیمک ریکارڈ چیک کر رہا تھا میں۔ ریحان نے فائل اس کے آگے کی۔ آپ ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھی، سب ٹھیک ہے آپ کا، لیکن آپ یہاں ابھی تک کوئی بھی ایسی کارکردگی نہیں دکھا پائی ہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ وہ سب کچھ صحیح تو کہہ رہا تھا، اب اسے کیا کہہ دیتی کہ اس سب کی وجہ وہ خود ہے۔ آئی ایم سوری سر، وہ ایکچولی تھوڑی گھریلو پرابلم ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ بس یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مینٹلی اپسیٹ ہیں۔ سوری ٹو سے، پر ڈاکٹر ہانیہ، آپ کی کسی بھی قسم کی غلطی اور کوتاہی کسی بھی پیشنٹ کی جان لے سکتی ہے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں میں۔ وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ اس کے لہجے سے صاف ناگواری اور بیزاری واضح تھی۔ آپ کچھ دن کی لیو لیں، اپنے گھر جائیں اور ریسٹ کریں۔ وہ شیشے کی میز پر پن گھما رہا تھا ساتھ ساتھ۔ ہانیہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسی لیے میں بابا کو کہتی رہی، بابا مجھے نہیں جانا ریحان کے ہسپتال میں، بس کرا دی زبردستی میری جاب۔ وہ دل ہی دل میں بابا کو کوس رہی تھی۔ اب آپ جا سکتی ہیں، بڑے شاہانہ انداز میں کہا گیا۔ وہ اٹھی اور بوجھل قدموں سے باہر نکل آئی۔